من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج اللہ کی توفیق سے ہم اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلسل ہمارا یہ پروگرام تبلیغی نصاب ایک جائزہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم تبلیغی نصاب کا ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس کے اندر عقیدہ توحید کے تعلق سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور جس کا مقصد آپ حضرات کو پتہ ہے کہ صرف یہ ہے کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، جسے قسم قسم اور طرح طرح کے فارمولوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے اور ہر طرف سے اس کے ایمان اور عقیدے کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ایسے چور اور ایسے لٹیرے اور ایسے ڈاکوؤں کے چہروں سے نقاب الٹ کے امت کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور ایسی باتیں جس سے یہ امت گمراہ ہو رہی ہے اسے کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے، تاکہ پھر کوئی شخص نہ اٹھے اور اس امت کو اپنی مرضی سے جیسے چاہے گمراہ کرے. ہماری دعوت صرف یہ ہے کہ اے لوگوں، قرآن و سنت کو لازم پکڑو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات تمہارے لیے باعث نجات ہیں، انہی باتوں کے اوپر عمل کرو. میں نے پچھلے لیکچروں میں فضائل نماز کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی تھیں، فضائل ذکر کے تعلق سے مکمل طور پر مختصر چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. آج کے اس مجلس میں چاہتا ہوں کہ تبلیغی نصاب کے اندر فضائل قرآن کا ایک مختصر سا نمونہ پیش کر کے فضائل درود کی طرف اپنی توجہ مبذول کروں، اور اس کے بعد فضائل حج، فضائل صدقات کی باتیں آئیں گی. بات زیادہ لمبی نہ ہو، بات زیادہ طویل نہ ہو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر عجیب و غریب چیزیں بھر دی گئی ہیں جس کا علم خود پڑھنے والوں کو بیچاروں کو نہیں، خود پتہ نہیں. ابھی میں جو دمام، خبر اور الجبیل کے دورے سے، ایک ہفتہ کا جو میرا دورہ تھا، تقریری دورہ، وہاں سے واپس آیا جب میں، اور وہاں گیا میں تو وہاں میرے مختلف پروگرام مختلف مقامات پر ہوئے، مختلف مساجد میں ہوئے. میں نے تو اپنے اس پروگرام میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں چھیڑی، بلکہ لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتا رہا، اور اشاروں میں میں بیان کرتا رہا کہ لوگوں، تمہارے ارد گرد علماء نما شیطان جب و دستار میں تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل اشارے سے میں نے بات کری، لیکن ایک دو مقامات پر لوگ الجھے بھی. اور جیسا کہ میری عادت رہی ہے کہ میں سوال و جواب کے لیے فیلڈ چھوڑتا ہوں، لوگوں کو موقع دیتا ہوں، تو اس سوال و جواب میں بھی لوگ الجھے، اور وہ سوال و جواب اتنے لمبے ہو گئے کہ تقریر اتنی لمبی نہ تھی. اور جب میں نے تبلیغی نصاب کے واقعات اس بھائی کے اوپر بیان کرنا شروع کیے، اور علماء دیوبند کے وہ عقائد جو خود ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جب میں نے وہ بتلانا شروع کیا، تو اور علماء کی کتابیں تو خیر ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن بالخصوص تبلیغی نصاب تو
ہر ایک کے پاس موجود ہوتی ہے ان لوگوں میں. جب میں نے ان کے سامنے وہ باتیں رکھی تو حیران و ششدر رہ گئے. میں نے کہا بھائی جان آپ ہم کو بتلائیں کیا آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے, کیا آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا تو پھر آپ کیسے اعتراض کرتے ہو؟ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اپنی زبان کو ان تمام سب چیزوں کے اوپر کھولیں. انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ آپ اتنے بڑے شیخ الحدیث اور اتنے بڑے علامہ اور اتنے بڑے بزرگ کے اوپر آپ اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے, میں نے پوری تقریر میں کسی کا نام نہیں لیا ہے, میں نے اشارے کیے ہیں. یہ اور بات ہے چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے, یہ آپ سمجھ گئے تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. کہنے لگے مجھے حیرت ہوئی. میں نے کہا حیرت کی بات نہیں ہے, اس سے بھی بھیانک اور خطرناک باتیں ان کتابوں میں موجود ہیں. اور میں یہی کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا کو جو اپنی پارٹیوں کی طرف لوگ اپنی نسبتیں کرتے ہیں, چاہے کوئی دیوبندی کہے, چاہے کوئی رافضی کہے, چاہے کوئی قادیانی کہے, چاہے کوئی مرزائی کہے, چاہے کوئی بریلوی کہے, چاہے کوئی رضا خانی کہے, چاہے کوئی دیوبندی کہے, چاہے اپنے آپ کو کوئی مودودی کہے, چاہے کوئی تبلیغی کہے, کوئی بھی کرے, کسی بھی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو وہ منسوب کرے, لیکن یہ عوام یہ بیچاری نہیں جانتی ہے کہ ہم جن کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ان کے ایمان اور عقیدے کیا ہیں. اگر عوام الناس کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اتنے خطرناک عقیدے لکھے ہیں تو اللہ کی قسم وہ انہیں لات مار کے کتاب و سنت کو لازم پکڑیں. اس لیے کہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے, کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھے. ہر ایک ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے. لیکن اصل میں عقیدت و محبت نے انہیں اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ ان کی برائیاں بھی انہیں خوبیاں نظر آتی ہیں, اور جب کوئی بندہ ان برائیوں کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو یہ بلبلا پڑتے ہیں نہیں یہ باتیں اس کتاب میں موجود نہیں ہیں, یہ چیزیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں. بھائی آپ نے نہیں پڑھی ہیں, آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو میرے بھائی اس میں قصور کس کا ہے؟ یہ میرا ہے یا آپ کا ہے؟ آپ پڑھو, آپ دیکھو کہ ان کتابوں میں کیا کیا بھیانک عقیدے لکھے گئے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے ان کے سامنے یہ بات کری تو وہ بیچارے ایک دم حیران و ششدر رہ گئے, اور پھر وہ تعویل کرنے لگے. میں نے کہا جناب علی تعویل نہ کریں, ان باتوں کی تعویل نہ کریں. کہنے لگے ہو سکتا ہے انہوں نے جس زمانے میں یہ باتیں لکھی ہوں وہ زمانہ کچھ ایسے ہی رہا ہو. تو ہم نے کہا اور لوگ اسی طرح کے رہے ہوں. تو ہم نے کہا بھائی اس کا مطلب نہیں کہ دنیا گو کھا رہی ہے تو آپ بھی گو کھائیں. دنیا اس روش پہ چل رہی ہے تو آپ کا تو کام یہ ہے کہ آپ اسے صحیح بات بتلائیں, نہ کہ اس کی راگ میں راگ ملا کر کے, آواز میں آواز ملا کر کے اس کو لاپنا شروع کریں. میں نے کہا میرا مقصد آپ کو یا کسی جماعت کو یا کسی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا نہیں تھا, لیکن جب آپ نے چھیڑا ہے, جب آپ نے یہ موضوع چھیڑا ہے تو میں نے کہا کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے رازے سربستہ نہ یہ رسوائیاں ہوتی. کیوں آپ نے مجھے چھیڑ دیا اور خواہ. تو بہرحال لوگوں نے, پھر دوسرے لوگوں نے, وہ ایک صاحب تھے, لوگوں نے کہا کہ جناب اس اللہ انہیں جزائے خیر دے, انہوں نے جس نیت سے بھی آپ کو چھیڑا ہو لیکن ہماری آنکھیں ضرور کھل گئی ہیں. الحمدللہ مجھے نہیں معلوم تھا, ہم تو یہ سوچ رہے تھے ربانی صاحب پتہ نہیں کہاں مسلمانوں کی پستی اور اس کے علاج اور کہاں ذکر کر رہے ہیں, اور جو چیزیں اصل سبب ہیں پستی کا وہ بتا ہی نہیں رہے ہیں. تو ہم نے کہا اصل میں نہیں چاہتا تھا ان تمام سب موضوعات کو چھیڑنا, لیکن انہوں نے چھیڑا ہے تو میں چھوڑوں گا بھی نہیں, میں اس کو ذرا واضح طور پہ بیان کر دوں. تو الحمدللہ بہت سارے لوگ تھے, انہوں نے کہا جناب ہماری آنکھیں کھل گئیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی اتنی برے عقائد ان لوگوں کے ان کی کتابوں میں موجود ہیں. بہرحال میں نے کہا کہ ان ٹاپکس پر ہمارے بہت ساری کیسٹیں ہیں, ویڈیوز آڈیوز کیسٹیں ہیں, آپ سنیں انشاءاللہ تعالی. ہماری تو یہ عادت ہے کہ ہم چہرہ کھول کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں, آئینہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کتابیں ہیں جو ان کے اندر موجود ہیں, آپ ان کتابوں کو پڑھیں دیکھیں. آئیے بہرحال اور بھی بہت سارے حادثات ہوئے اس سفر میں, الحمدللہ بہت تجربات ہوئے, اور میں نے دیکھا کہ یہ امت اللہ کی قسم حق کی دیوانی, حق کی پیاسی ہے. حق کے لیے یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں بیچارے, اور الحمدللہ ایک جمع غفیر ہے لوگوں کی, اور ایک تعداد ہے جہاں جہاں حق کی آواز سنتی ہے پہنچتی ہے, لوگ سننے کے لیے دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں اور پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دل کی تشنگیوں کو بجھاتے ہیں. تو میرے عزیز اس دور میں حق بات کہنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. وہ صاحب ہم سے یہ کہنے لگے کہ یہ ہم تو اہل حدیثوں میں بھی جاتے ہیں. میں نے کہا چاہے آپ اہل حدیثوں میں جاتے ہو یا اہل خبیثوں میں جاتے ہو, مجھے اس سے غرض نہیں, آپ مجھے کسی جماعت یا کسی پارٹی کی دھونک نہ جمائیں. ہم جو ہے حق مانتے ہیں, کوئی بھی شخص ہو حق بولتا ہے وہ بات لے لو, بری بات ہے ترک کر دو, خلاص. اسلام ایک ہے, ہم ایک ہیں, سب ایک ہیں, بات ختم. آپ یہ تمام سب چیزیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ المہم
آئیے بہت ساری چیزیں آئیں اس میں، لیکن آئیے میں آپ کو بلا کسی تمہید کے فضائل ذکر کے بعد فضائل قرآن کی ایک مختصر سی جھلکی پیش کروں میں آپ کے سامنے۔ یہ جناب علی فضائل قرآن جو تبلیغی نصاب کے اندر حضرت زکریا صاحب نے لکھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ انسان، یہ پوری دنیا کی زندگی کی معیار